کی جو بقرعید ہے وہ عن قریب آنے والی ہے، چند دن رہ گئے ہیں اس میں، تو ارادہ ہوا کہ ایک مختصر سی بات ریکارڈ کروا دی جائے لوگوں کو قربانی کی ترغیب کے لیے۔ بیانات تو اس پر بہت سارے علماء کے الحمدللہ موجود ہیں، خود میرے بیانات بھی اس بارے میں موجود ہیں، لیکن ایک مختصر بات جس میں لوگوں کو ایک ترغیب ہو تاکہ وہ اس سے غافل نہ ہوں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی یہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، کہ اے نبی صلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور ظاہر ہے جس بات کا نبی کو حکم ہوتا ہے امت کو بھی اسی کا حکم ہوتا ہے، جب تک کہ نبی کی خصوصیت کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ تو اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ قربانی ایک محض ایک مستحب عمل نہیں ہے بلکہ صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور اس نے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز نماز پڑھنے نہ آئے۔ اس حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، اکثر محققین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اور ویسے بھی عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس کو واجب قرار دیا جائے صاحب استطاعت پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما جو تھے وہ قربانی نہیں کرتے تھے اپنے دور خلافت میں۔ اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ وہ غریب تھے، مسکین تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کپڑوں کے پیوند گنے جا سکتے تھے، جن کے پاس پیوند لگانے کے پیسے نہ وہ بیچارے قربانی کہاں کریں گے، تو اسی وجہ سے انہوں نے قربانی نہیں کی۔ ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ باقی پوری امت سے زیادہ حریص تھے، وہ کیسے سنت کو ترک کر سکتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ انہوں نے اس لیے قربانی نہیں کی کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں، تو واجب نہ سمجھنے کا مطلب بھی زیادہ جو دلیل کے لحاظ سے قوی معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ غریب پر بھی قربانی کو واجب نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بھی اگر کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ غریب آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ بہرحال جو حضرات قربانی کے واجب ہونے کے قائل نہیں ہیں، سنت مؤکدہ تو بہرحال وہ مانتے ہی ہیں، اور سنت مؤکدہ بھی ایک اہم سنت ہوتی ہے، ایسی سنت جس کا ترک کرنے والا قابل ملامت ہوتا ہے، تو اس لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی ہے، 2 مینڈھے ذبح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ آپ اس سے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے، تو والدین کو ثواب پہنچانے کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قربانی کے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اب دیکھیے بقرعید کا دن شروع ہونے سے پہلے آپ اگر قربانی کریں گے وہ قبول نہیں ہوگی، اور عید کے تیسرے دن جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد آپ قربانی کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 دن اللہ نے دیے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں 4 دن قربانی ہے، وہ دلیل کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، اس پر میں ایک بیان کر چکا ہوں، دوبارہ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کے صرف 3 دن ہے۔ تو ان 3 دنوں میں آپ قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ ان دنوں میں کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے پہنچتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو ان جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت، اللہ کو تمہاری طرف سے جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جب آپ جانور قربان کرتے ہیں وہ اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے گوشت کا بیچنا جائز نہیں ہے، اگر بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ حتیٰ کہ قربانی کے جانور کی رسی بھی آپ فروخت نہیں کر سکتے، اگر آپ نے فروخت کر دی تو قیمت کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ جب آپ نے جانور ذبح کر دی اللہ کے لیے تو اللہ کی ملکیت میں چلا گیا۔ ویسے بھی سب چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، لیکن ظاہری طور پر اللہ نے ہماری ملکیت فرض کی ہوئی ہے کہ چلو تم سمجھو کہ تمہاری ملکیت ہے، لیکن قربانی ہر لحاظ سے اللہ کی ملکیت میں وہ جانور چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ میری طرف سے دعوت ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اسی وجہ سے بقرعید کے دنوں میں روزے کو حرام قرار دے دیا گیا کہ یہ اللہ کی دعوت سے اعراض ہے، تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، جانور کو قربان کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی چونکہ ایک عبادت ہے
تو اس کو عبادت والا ہی یہ طور طریقہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, جانور جب گرتا ہے ذبح کر رہے ہوتے ہیں, کھیل تماشا ہو رہا ہوتا ہے, سیڑھیاں بجا رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اس عمل کو سنجیدگی سے کرنا چاہیے. جانور کے گلے پر جب چھری پھیری جائے تو اللہ کا نام لیا جائے اور اس وقت ذکر کیا جائے. اور قربانی کے موٹے موٹے چند احکام بیان کر دیتا ہوں. مسائل کا سیشن میں یہ احکام تو ویسے چلتے ہی رہیں گے, جو ہمارا دوسرا چینل ہے اس پہ آتے رہیں گے, لیکن جو موٹے موٹے احکام ہیں, نمبر 1 کہ جانور کو راحت پہنچانے کا حکم ہے. بعض لوگ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں, یہ چھری آپ پہلے سے تیز کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جانور کی 4 رگیں کٹ جائیں اس کو چھوڑ دیں. آج کل قصائیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ اندر گلے میں چھری مار کے اس کے نرخرے میں جو ہے نا وہ چھری مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. یہ عمل خلاف سنت ہے, ذبح کا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. قصائیوں کو کنٹرول کریں, ان کو بتائیں کہ بس 4 رگیں کاٹ دی, چھوڑ دیا, تاکہ جانور کا خون اچھی طرح سے نکل جائے اور اس کا گوشت جو ہے وہ خون سے پاک ہو جائے. اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. باقی جو مسائل ہیں, اچھا ایک بہت اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ 7 آدمیوں میں, جو جانور میں 7 آدمی شریک ہیں, ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کی آمدن حرام ہے, تو یاد رکھیے پھر باقی بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی اور گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کا جب گوشت 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ, تو اس کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے, کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے. اندازے سے اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو 7 ڈھیریوں میں کچھ تھوڑی سی کلیجی ملا دی جائے. جنس تبدیل ہونے سے پھر سودی حکام اس پہ لاگو نہیں ہوتے. یہ کچھ موٹے موٹے حکام ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے. اور میں تو سب حضرات سے کہتا ہوں کہ قربانی کا تو مزہ الحمدللہ پاکستان میں ہی آتا ہے. سعودی عرب میں بھی سلاؤٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں, لوگ یعنی کھلے عام قربانی نہیں کرتے, ایک سلاؤٹر ہاؤس میں جا کے کرتے ہیں. دبئی, ابوظہبی اور دوسرے ممالک میں تو ہے ہی. یہ اللہ نے ہمیں یہاں سہولت دی ہے کہ ہم جانوروں کو گلی میں لے کے گھومتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح سے کرنا چاہیے کہ عید کو, مسلمانوں کے تہوار کو. عرب علماء بھی اس پر تنبیہ کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو یعنی اس کی نمائش ہونی چاہیے, کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے. یہ چھپ چھپا کے قربانی کرنا یہ اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے, کیونکہ شاعر اللہ ہے, عید ہے, تو شاعر کہتے ہیں کہ جس کو کھلے عام کیا جائے. جیسے عید کی نماز حکم ہے کہ مسجد میں نہ پڑھو, میدان میں پڑھو, کھلے عام پوری دنیا کو دکھاؤ, تو ایسے ہی قربانی شاعر اللہ میں سے ہے, اس کو کھلے عام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے واقعی حقیقی عید بنائے اور ہمیں بڑھ چڑھ کے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں ہمیں ان غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو قربانی کر نہیں سکتے, تو ان کے لیے گوشت بھی ہمیں صدقہ کرنا چاہیے تاکہ قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقہ کا ثواب بھی ملے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا